إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ حمد و ثناء اور شکر و سپاس، تعریف و ستائش لائق اور مستحق ہے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے۔ صلوات اور برکات، ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حاضرین و سامعین اور ناظرین کرام، انسانی ضرورت اور اس کی احتیاجات اللہ رب العزت نے ان کا پوری طرح اہتمام کیا ہے اور انہیں پورا فرمایا ہے اور ان کا بندوبست کیا ہے کہ یہ انسان کی حاجتیں، ضرورتیں اور اس کی زندگی کے یہ لوازم اس کو فراہم ہوتے رہیں، مہیا ہوتے رہیں، اس کو دستیاب ہوتے رہیں۔ جو اس کی جسمانی زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے پوری فرمائی۔ اسے پیدا فرمایا تو اس کی ضرورتیں بھی اللہ رب العزت نے پوری فرمائی۔ وہ رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وجود بخشنے والا ہے، تو اس وجود کے لیے ساری ضرورتیں بھی مہیا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو بھی تم نے مانگا، منہ سے مانگا یا تمہارے اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتارا ہے اور یہاں بسایا ہے، یہاں اتارنے اور بسانے نے جس چیز کا تقاضا کیا، زبان حال سے جو تم نے مانگا یا زبان قال سے جو تم نے مانگا، آتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ نے وہ تمہیں سب عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے وہ ہر چیز انسان کو عطا فرمائی۔ اور
انسان کی اس جسمانی ضرورتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو دو اور بھی چیزیں عطا فرمائی ہیں. ایک عقل، تھوڑا پیچھے رکھیں، ایک عقل اور دوسری روح. روح اس کا مسکن انسان کا دل ہے، اور عقل اس کا مرکز اور مقر جہاں یہ موجود ہے وہ انسان کا دماغ ہے. اب اس جسم کی ضرورت کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، گرمی سردی کی ضرورت ہے، اور دیگر ضروریات ہیں. یہ ساری اللہ رب العزت نے اس زمین میں رکھی ہوئی ہے. عقل یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان محسوسات اور ان مشاہدات کو دیکھ کر پھر غور و فکر کرتی ہے اور آگے کے لیے پلاننگ کرتی ہے. اس کے لیے انسان کے واسطے رہنمائی کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے. اور جو انسان کی روح ہے یہ اوپر سے آئی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اور یہ مالا اعلیٰ سے اللہ رب العزت نے انسان میں اتاری ہے. اس جسم میں آنے سے پہلے یہ روح آسمان پہ ہوتی ہے، اور فرشتہ وہاں سے لے کر پھر انسان کے جسم کے اندر یہ روح پھونکتا ہے. اس روح کے ساتھ یہ انسان منفرد اور ممتاز ہے. جان تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ روح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی تھی، اور پھر اسی طرح ان کی اولاد کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ یہ روح آسمان سے لے کر اس جسم کے اندر پھونکتا ہے. اس روح کی جو ضروریات ہیں وہ اس زمین سے پوری نہیں ہوتی، وہ آسمان سے پوری ہوتی ہیں. وہ اس غذا سے پوری ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتاری ہے. اور اس روح کی زندگی بھی اسی چیز کے ساتھ ہے جو آسمان سے اللہ رب العزت نے اتاری ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں انسان اگر ہے تو وہ اسی روح کے ساتھ ہے، وگرنہ تو یہ ایک حیوان ہے جیسے دوسرے حیوانات ہیں. اگر یہ روح نہ ہو تو یہ دوسرے جانوروں جیسا جانور ہے. اور جس وقت یہ روح پرواز کر جاتی ہے تو پھر اسے دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اسے زمین میں چھپا دیا جاتا ہے. تو اس روح کی غذا یہ آسمان سے آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے جب اس جسم کی ضرورتیں پوری کی ہیں تو یہ عقل جس کے ساتھ اس انسان کو ممتاز فرمایا ہے، اور یہ روح جس کے ساتھ اس انسان کو مشرف فرما کر عزت اور کرامت سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی ضرورت کا بندوبست نہیں کرنا تھا؟ کیوں نہیں کرنا تھا؟ اس لیے کہ وہ رب ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. وہ اللہ رب العزت الذی خلق، جس نے چیز کو وجود بخشا، فسوی، اور اسے بالکل ٹھیک درست بنایا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے منصوبہ بنا دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. فہدا، اور پھر اس کی رہنمائی فرمائی. اللہ رب العزت نے جانوروں کی بھی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے، اور وہ اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے ساتھ چلتے ہیں. پرندوں کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ مچھلیوں کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ انہیں گھر پر آنا اور انہیں خوراک حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اور موسم کے مطابق اپنا تحفظ کرنے کا سامان کون سکھاتا ہے؟ یہ سب اللہ رب العزت نے سکھایا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے. اللہ رب العزت کی ہدایت ہے. جانوروں کو بھی اللہ نے ہدایت دی ہے، اور انسان کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہے. ایک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کے ذریعے عطا فرمائی، اور دوسری ہدایت وہ ہے
جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے انسان کو عطا فرمائی ہے، وحی کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے ہدایت انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ اس عقل کی ہدایت سے برتر ہے، اعلیٰ اور اس سے سپریم ہے، سپیریئر ہے اس سے۔ یہ عقل کا کام یہ ہے کہ یہ اس ہدایت کو لے کر اس کی روشنی میں پھر یہ آگے بڑھے اور اس ہدایت کو قبول کرے۔ اور عقل کے ساتھ انسان اس دنیا کے ظاہر کا علم تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جو غیبی حقیقتیں ہیں اور اس دنیا کے بعد کا جو عالم ہے اور اس نظر آنے والی دنیا کے پیچھے جو کائنات اور دنیائیں اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہیں، فرشتوں کی دنیا ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی نوازشات کا جو ایک سلسلہ ہے، وہاں تک انسان کی عقل نہیں پہنچتی۔ انسان کی عقل صرف محسوسات تک پہنچتی ہے، مشاہدات تک پہنچتی ہے، جن چیزوں تک ہمارے حواس کی رسائی ہے وہاں تک پہنچتی ہے، اور اس پہ غور و فکر کر کے انسان کچھ سوچ کے آگے کے لیے منصوبہ بنا لیتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے، اس کو ایسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری دوڑ دھوپ جو ہے اور یہ ساری تگ و دو، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے ظاہر تک ہے، دنیا کی باطن تک نہیں پہنچ پاتا۔ انسان دنیا کے باطن سے بے خبر ہے اور دنیا کی حقیقت سے بھی بے خبر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس عقل کے علم کو کیا کہا؟ سورۃ الروم 21واں پارہ ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا اکثر لوگ نہیں جانتے، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ صرف دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، دنیا کا ظاہر جانتے ہیں، اس کے باطن سے بے خبر ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ نہیں جانتے، صرف ظاہری رنگ جانتے ہیں۔ اور بعض اوقات ظاہر کو دیکھ کر انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، بڑی خوبصورت چیز لگتی ہے لیکن اسی میں انسان کی ہلاکت ہوتی ہے، اسی میں انسان کی تباہی ہوتی ہے۔ تو ظاہر کا علم جو ہے، جب اس کی حقیقت انسان کو معلوم نہ ہو، یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی انسان اس عقل کے ساتھ، اور آج جس عقل کے علم کا بڑا دنیا کے اندر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کا دبدبہ ہے، اس کا رعب ہے اور اس پر لوگوں کو اعتماد ہے، بلکہ اسی کو علم سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں سائنس ہے، یہ سائنٹیفک دور ہے۔ انسان نے اس سائنس کے ساتھ دنیا کی حقیقتوں کو جان لیا ہے۔ نہیں، دنیا کے صرف ظاہر کو جانا ہے، اس کی حقیقت کو نہیں جانا۔ دنیا کے ظاہر کو جانا ہے، اور یہ جو دنیا کے ظاہر کا علم ہے، یہ آج سے جو پہلے انسان تھے، 100 سال پہلے تھے، ان کی رسائی یہاں تک نہیں تھی جہاں تک آج کے دور کے انسان کی رسائی ہے۔ اور آنے والے 150 سال کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ انسان کہاں تک پہنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے یا زوال کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ تہذیب اور یہ ٹیکنالوجی یہ انسانیت کو تباہی کی طرف لے کے بڑھ رہی ہے۔ اس کرۂ ارض کے اوپر بسنے والوں نے اپنی تباہی کے لیے اور اپنی بربادی کے لیے جتنا کچھ جمع کر لیا ہے، یہ بس ایک لمحے کی بات ہے کہ یہاں ساری انسانی آبادی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، آئندہ 150 سال تک کیا صورتحال پیش آتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دنیا کے ظاہر کا علم ہے، اور جو اللہ رب العزت نے العلم آسمان سے اتارا ہے وحی کے ذریعے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا تو اسی وقت ان سے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو اس میری رہنمائی کی جو پیروی کرے گا، جو اسے قبول کرے گا، لا يضل ولا يشقى، نہ بھٹکے گا نہ مشقت میں پڑے گا، راہ راست پہ رہے گا، اور زندگی سعادت، راحت، امن، سلامتی، آسودگی، سکھ، چین والی زندگی۔ ومن اعرض عنہ، اور جو اس میری ہدایت سے منہ موڑ لے گا، آنکھیں بند کر لے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی تنگی والی زندگی ہوگی۔
پھر اس کی زندگی تنگی والی ہوگی. اس زندگی میں بھی وہ تنگی کے اندر رہے گا. اگر مال کی فراوانی ہے لیکن نفسیاتی سکون نہیں ہے، دل کا اطمینان نہیں ہے، امن نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، معاشرے کے اندر وہ محبت اور مودت اور اخوت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ بغض، ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے کے خلاف ایک ایسا جذبہ کہ دوسرے کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے اور دوسرا بھی پھر اس کے خلاف رد عمل کے طور پر اس کو دبانے کے لیے سرگرم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہر وقت بے چینی اور ہر وقت بے قلی رہتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس ہدایت سے جو منہ موڑے گا اس کے لیے معیشت زنکا، تنگی کی زندگی ہوگی. بے شک انسان کے پاس دولت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن قلبی اطمینان نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، اور وہ ایسے اوہام اور ایسے شبہات اور ایسے وساوس کا مریض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے لیے عذاب سمجھنے لگتا ہے اور وہ اسی میں راحت سمجھتا ہے کہ اس زندگی کا خاتمہ کر لوں تاکہ میں اس کیفیت سے نجات پاؤں. یہ المیہ ہے انسانیت کا. اور یہ جو زندگی ہے اسلام والی زندگی، سلامتی اس کے اندر ہے، امن سکون اس کے اندر ہے، حسن اور خوبی اس کے اندر ہے. دین 3 چیزوں کا نام ہے: اسلام کا جس سے سلامتی ملتی ہے، ایمان کا جس سے امن اور سکون ملتا ہے، احسان کا جس سے حسن اور زیبائی ملتی ہے، جس سے انسان کی زندگی کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر حسن آ جاتا ہے، اس کے اندر جمال آ جاتا ہے، لطف اور اس کے اندر کمال آ جاتا ہے. تو دین جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور دین سے دور ہٹ کر انسان اپنی اس زندگی کو گھاٹے کی زندگی بنا لیتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ رب العزت نے قسم کھا کے کہا کہ میں زمانے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ زمانہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں، نقصان میں جا رہا ہے. گھاٹے اور نقصان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی زندگی، جس زندگی سے انسان بہت زیادہ اپنے لیے بڑی بادشاہی حاصل کر سکتا تھا، جنت کی بادشاہی، اس زندگی کو انسان نے اس دنیا کے لیے لگا دیا. یہ دنیا یہاں رہ گئی، زندگی ختم ہو گئی اور اس بادشاہی سے محروم ہو گیا. اور انسان کا اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے کہ انسان آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے جو اصل زندگی ہے. اور یہ اس عقل کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا، فلسفے کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا. وہ افلاطون کا فلسفہ ہو یا ارسطو کا فلسفہ ہو، وہ آج کل کے جو دانشور ہیں اور جو فلاسفر ہیں ان کے فلسفے ہوں، یہ اللہ اکبر جہاں را تیر سازت چمشائی چے اشراقی. وہ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو روشنی نہیں مل سکتی کسی فلسفے کے ساتھ، کسی دانشور کی دانش سے روشنی نہیں مل سکتی. روشنی اگر ملے گی تو اللہ نور السماوات والارض، اس اللہ سے ملے گی جو زمین و آسمان کا نور ہے، اور اسی نے جس کو روشنی دی ہے اسی کو روشنی ملے گی. من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو روشنی نہیں مل سکتی، اور روشنی اللہ نے اتاری ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا. ہم نے تمہاری طرف آسمان سے نور اتارا ہے. یہ اللہ کا نور ہے قرآن مجید، یہ اللہ کا نور ہے. وہی اللہ رب العزت نے یہ ہماری زندگی کی راہوں کو روشن کرنے کے لیے اور ہمارے راستوں کو تابندہ کرنے کے لیے، ان کو روشن اور تابناک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اتاری ہے کہ ہم اس روشنی میں صحیح صحیح چلیں اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں. یہ روشنی اللہ رب العزت نے اتاری ہے. تو اس کے بغیر انسان کو روشنی نہیں ملتی. تو یہ انسانیت کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی وحی انسان تک پہنچے اور انسان اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر کرے. یہ انسان کی بھی ضرورت ہے. اور جو مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو اپنا رہبر مان لیا، اسلامی معاشرہ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسے اپنا معبود مان کر اس کی بندگی کے اندر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے رسولوں کو برحق سمجھ کر
اور سب سے آخر میں آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو سارے نبیوں کو سچا تسلیم کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما مانتی ہے، اپنا مقتدا اور پیشوا مانتی ہے، اس امت کا تو پھر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس علم کو جانے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ اس علم کے آ جانے کے بعد جو قرآن و سنت کی شکل میں اور کتاب و حکمت کی شکل میں اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تم ان یہود و نصارہ اور ان کافروں اور مشرکوں کی راہوں پہ چلو اور ان کی چاہتوں کو پورا کرو، اور جہاں یہ تمہیں لے کے جانا چاہتے ہیں تم ان کے پیچھے چل پڑو، تو پھر مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا انک اذا لمن الظالمین، اپنی جان پر ظلم ڈھاؤ گے اور اپنے آپ پر زیادتی کرو گے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن تم برباد ہو جاؤ گے، جہاں یہ جائیں گے تم بھی ان کے پیچھے پہنچ جاؤ گے اس علم کو ٹھکرا کر۔ اور یہ علم جو نبی لے کے آئے ہیں، جو اللہ رب العزت نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے، یہ علم انسانوں کے اوپر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس وحی کے علم کے ساتھ مزین فرما دیا اور اس کے ساتھ مالا مال فرما دیا، اور یہ علم اللہ رب العزت نے عطا فرما کے انسان کو بہت اونچا مقام عطا فرما دیا۔ اس علم کے ساتھ انسان کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں مخاطب کر کے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کتاب و حکمت قرآن و سنت نازل فرمایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، سورۃ الشورى میں دوسرے مقام پر فرمایا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، اس سے آپ بے خبر تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ پر کرم کیا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، ہم نے اس علم کو، اس کتاب و سنت کو، اس قرآن اور حکمت کو ہم نے نور بنا دیا۔ نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کے لیے ہم راہ کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ پر قرآن و سنت نازل فرمایا، کتاب و حکمت نازل فرمائی، اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اس علم کا آپ کو عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، اور یہ علم کی دولت، یہ علم کی نعمت اللہ دینے والا ہے، اللہ نے سکھایا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ملا ہے اسے آگے سکھایا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہارے اندر سے رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کر کے تمہارے برے اخلاق سے تمہیں پاک کرتا ہے اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، اور جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم سیکھا یہ امت کے علماء ہیں، یہ امت کے علماء ہیں، یہ وہ لوگ تھے صحابہ میں سے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کو سیکھا، قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہے کہ قرآن مجید کی 70 سے زیادہ صورتیں ایسی ہیں
کہ میں وہ خوش نصیب ہوں. ادھر یہ صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور پہلا شخص جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے فرشتے سے سننے کے بعد اور اللہ سے لینے کے بعد جس پہلے شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ صورت لی وہ عبداللہ بن مسعود ہے. یہ سعادت ان کو حاصل ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو قرآن اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جیسے اللہ نے اتارا ہے تو وہ ویسے پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ان سے فرمائش کرتے تھے کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ. اور ان کا علم ایسا علم تھا دین کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیج دیا. کوفہ جب مسلمانوں کی چھاونی بنی اور وہاں اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور ادھر مشرق کے اندر ایران، افغانستان اور ترکستان کے علاقوں تک مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوئی تو وہاں مسلمانوں کا فوجی مرکز تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھیج دیا اور کہا کہ یہ علم کا ایک دریا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، مجھے ضرورت اس کی ہے کہ میں اپنے پاس رکھوں لیکن میں نے ترجیح دی ہے، ایثار کیا ہے کہ یہ تمہارے پاس چلا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، یہ سب صحابہ کرام انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم سیکھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم کا ورثہ تقسیم فرمایا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کس شوق اور رغبت کے ساتھ یہ علم پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے پڑوسی انصاری ساتھی نے، ہم دونوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی. ایک دن میں سارا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا اور جو کچھ آپ فرماتے اسے سیکھتا. دوسرے دن وہ میرا دوسرا ساتھی انصاری وہ جاتا اور وہ سیکھتا. جو میں نے سیکھا ہوتا میں اس تک پہنچاتا اور رات کو اس کو آ کر بتا دیتا کہ آج یہ چیزیں معلوم ہوئی. اور جس دن وہ جاتا وہ آ کے مجھے بتاتا کہ آج یہ چیزیں معلوم ہوئی. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ اس کا بھائی چلا آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ کام کوئی نہیں کرتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی بیٹھا رہتا ہے اور اس نے سارا کچھ چھوڑ رکھا ہے اور میں سارے گھر کا بوجھ اٹھاتا ہوں، سارا کام کاج کرتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں ہے شاید اس کے یہاں رہنے کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے. لعلک ترزق بھی، اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے، یہ علم سیکھ رہا ہے اور تم گھر کی کفالت کر رہے ہو تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے. تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا اور یہ علم کی امانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف منتقل کر دی. جو اللہ کی طرف سے آیا دین، ایمان کی حقیقتیں، دین کے احکام اور احسان، دین کی روح، یہ پوری کی پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف منتقل کر دی. اور صحابہ کرام میں سے جو علماء تھے حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر اور خلفائے اربعہ اور اسی طرح دوسرے بہت سارے صحابہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم سیکھا اور پھر یہ دین کا علم آگے ان صحابہ کے ذریعے امت تک آگے پہنچا. تو انسانی ضرورت بھی یہ ہے کہ انسان کو دین کا علم سکھایا جائے اور دین کے علم کے بغیر انسان کی جہالت ختم نہیں ہو سکتی اور انسانی معاشرے کے اندر عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکتا. دین ہی ہے جس کے ساتھ انسانی معاشرے کے اندر سے ظلم ختم ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کی جہالت اور انسان کی بے خبری ختم ہو سکتی ہے. یہ دین کا علم ہے، اس کے بغیر انسان جاہل رہتا ہے. کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو، کتنا بڑا دانشور ہو، کتنی معلومات رکھتا ہو، لیکن
اس کی جہالت اگر ختم ہوگی تو تب جب اسے اللہ کی معرفت ہوگی۔ جہالت اس کی تب ختم ہوگی جب اس کو دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی۔ جہالت اس کی تب ختم ہوگی جب اسے اپنی حیثیت کا پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں، کس لیے یہاں آیا ہوں، کیا میرا مستقبل ہے۔ صرف میں ایک ایسا ہی حیوان ہوں جیسے دوسرے حیوان ہیں، کھانا پینا، ٹھکانہ بنایا، نسل پیدا کرنا اور اس کے بعد ختم ہو جانا۔ انسان صرف اس لیے نہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ انسان ایسا ہی بے مہار ہے، اسے آزاد پیدا کیا گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسے۔ غلط بات ہے۔ یہ انسان کی جہالت اگر ختم ہوگی تو دین کے علم کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے یہ دین کا علم جو ہے یہ انسان کی بھی سب سے بڑی ضرورت ہے اور مسلمان کی اس سے بھی بڑی ضرورت ہے۔ اس کو تو پتہ نہیں ہے، کافر کو، مشرک کو، ملحد کو، دہریے کو، بے خدا کو اور بے دین کو تو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، کون ہے اور میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بے خبر ہے۔ لیکن جس مسلمان نے اللہ کو مانا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں شامل ہونے کا شرف بخشا ہے، اس کا تو یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ سے تعلق بنائے، بندگی کا تعلق جوڑے، اللہ رب العزت سے اپنا واسطہ اور اپنا ناطہ استوار کرے، بندگی کا وہ تعلق استوار کرے جس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنا لے، اپنا بنا لے، اپنے ساتھ جوڑ لے۔ اور یہ جو بندگی کا تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کی حفاظت کرے انسان، اس کو کمزور نہ پڑنے دے، اسے ٹوٹنے نہ دے، اسے اللہ اکبر مخدوش نہ ہونے دے، اس کے اندر کمزوری نہ آئے، یہ توانا رہے، یہ مضبوط رہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اللہ کے بندو، یہاں گورنر کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، کسی اور بڑے افیسر کے ساتھ، سیکٹری کے ساتھ، یا کسی جو کوئی جج ہے یا کوئی اور ذمہ دار افیسر ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا صاحب حیثیت ہوں اور میرے کام آسان ہو جائیں گے۔ لیکن جس کا تعلق اس رب کائنات کے ساتھ ہو جائے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہو؟ اللہ کا بندہ بن جانا اور اللہ کے ساتھ تعلق انسان کا قائم ہو جائے، بندگی کا تعلق، اللہ اسے اپنا بندہ بنا لے، یہ ایسا تعلق ہے کہ انسان کو سارے تعلقات سے بے نیاز کر دیتا ہے، سچی بات ہے۔ اور یہ ایسا مضبوط سہارا ہے، پھر انسان کو خطرہ نہیں رہتا، اور یہ ایسی انسان کے لیے تحفظ کی چیز ہے کہ پھر انسان کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں رہتا انسان۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کو ٹھیک کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہادی ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے رہنما ہیں، میرے پیشوا ہیں، میرے امام ہیں، میں نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہالت میں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے نماز کیسے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی، تجارت کے لیے رہنمائی کیا فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کیسے بسایا، گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھا، کیسے معلوم ہوگا مسلمان کو؟ یہ یونیورسٹیاں، یہ کالجز اور یہ دانشگاہیں یہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ بہت کچھ آپ یہاں جان لیں گے، لیکن آپ کو طہارت ہی کا پتہ نہیں ہے، استنجے ہی کا پتہ نہیں ہے، غسل جنابت ہی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں آتی ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ایک واپڈا کے محکمے میں بہت بڑے افیسر تھے، اس دور میں بڑی پرانی بات ہے، میں اس وقت چھوٹا تھا، ہمارے شرکپور کے تھے، وہ واپڈا کے اندر بہت بڑے افیسر تھے، اور والد صاحب کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ اس دور میں اس نے ایم ایس سی کی ہوئی تھی اور الیکٹریکل انجینئر کا جو ہے نا وہ بہت بڑا افیسر تھا۔ تو والد صاحب کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوا تو 2-3 بچے تھے، کہنے لگا شرم آتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ نہ طہارت کا پتہ تھا نہ غسل جنابت کا پتہ تھا، الیکٹریکل انجینئر ہے اور بہت بڑا افیسر ہے، پتہ نہیں ایسے کتنے۔ یہ تو ایک پہلی چیز ہے، یہ تو ابتدائی چیز ہے،
اور باقی گھروں کو بسانا کیسے ہے، تجارت کرنی کیسے ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے، شب و روز کو بسر کیسے کرنا ہے، یہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں بے خبر رہیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ علم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس علم کے ساتھ انسان کی زندگی کے اندر سلامتی آ جاتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر امان آ جاتا ہے، امن اور امان انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان کی زندگی کے اندر حسن اور جمال آ جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کا ورثہ دے کے گئے ہیں، اور اس علم کے وارث کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، اللہ کے پیغمبروں نے روپیہ اور پیسہ، سونا اور چاندی، پاؤنڈ اور ڈالر یہ نہیں ورثے میں چھوڑے۔ لم یورثوا درہما ولا دینارا، جائیدادیں اور جاگیریں بھی نہیں چھوڑی، سلطنتیں اور حکومتیں بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبیوں نے انما ورثوا العلم، صرف علم کا ورثہ چھوڑ کے گئے۔ یہ ہے علم جس کا ورثہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کے ورثے کو حاصل کر لیا، بحظ وافر، وہ بڑا ہی بلند بخت اور خوش نصیب اور عالی قسمت انسان ہے، بڑی اونچی قسمت والا ہے، بڑا ہی اونچے بخت والا ہے، نصیبہ ور ہے، بڑا بلند بخت ہے، بہت خوش نصیب ہے، بہت لکی ہے وہ انسان جس کو اللہ کے نبی کی وراثت مل گئی، اللہ کے نبی کا ورثہ مل گیا۔ اور ورثہ کس کو ملتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ جو ورثہ چھوڑنے والے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جو اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اولاد زیادہ قریب ہوتی ہے، اولاد کو ورثہ ملتا ہے۔ ماں باپ زیادہ قریب ہوتے ہیں، ماں باپ کو ملتا ہے۔ بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن جب اولاد ہو تو بہن بھائی پیچھے ہو جاتے ہیں، اولاد کو ملتا ہے۔ دادا ہے، جب باپ موجود ہے تو دادے کو نہیں ملے گا، باپ کو ملے گا کہ وہ زیادہ قریب ہے۔ تو پیغمبر کا ورثہ ان کو ملا ہے جو پیغمبر کے زیادہ قریب ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ یہ علماء پیغمبر کے قریب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کے علم کے وارث ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث بھی قرار دیا۔ اور دوسری ایک حدیث ہے مسند بزار کی، اور یہ بھی معتبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء خلفاء الانبیاء، یہ علماء یہ نبیوں کے جانشین ہیں، ان کے منبر کے بھی وارث ہیں، ان کے مصلی کے بھی وارث ہیں، اور ان کی مسند تعلیم و ارشاد کے بھی وارث ہیں۔ نبی کی مسند پہ کون بیٹھتا ہے؟ نبی کے علم کا وارث۔ نبی کے منبر پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ نبی کے علم کا وارث۔ نبی کے مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ نبی کے علم کا وارث صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بھی ہیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بھی ہیں۔ اور یہ امت کے اندر پھر امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ امت ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ وہ تعلق رکھے جو ان کے مقام و مرتبے کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب قرآن میں سکھایا، قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا کہ میرے پیغمبر کے گھر میں کیسے آؤ، میرے پیغمبر کو آواز کیسے دو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں بلائیں تو ان کا بلانا یہ تم نے کیسے سننا ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو تعلیم دی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں اور میرے جانشین ہیں۔ اور امت کو یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا، فرمایا لیس منا من لم یعرف لعالمنا، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ہماری امت میں سے نہیں ہیں جو ہمارے عالم کا مقام اور حق نہیں پہچانتا۔ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے، آج علماء کے متعلق سب سے زیادہ ہم بے باک ہوتے ہیں، اور چھڈو مولوی ویکھے ہوئے، اور چھڈو کی گل کرنی ہے ندی، بس ٹکے ہی رہن دو، بس جیسے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو سارے مولویوں کو رگڑ دیتے ہیں،
سارے مولویوں کو لتاڑ دیتے، سارے مولویوں کو بالکل جو ہے نا کک آؤٹ کر دیتے. غلط بات. اللہ کے بندو، کوئی برا ہے اس سے بارے میں بات نہ کرو، چھوڑ دو اس کو. لیکن یہ علماء ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وراثت کو آج آپ تک پہنچایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ یہ قراء کر رہے ہیں، یہ حفاظ کر رہے ہیں. اور قرآن کا بیان کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ قرآن کا بیان ہے. تو یہ قرآن کا بیان اس کی کون حفاظت کر رہا ہے؟ علماء کر رہے ہیں، اہل علم کر رہے ہیں. یہ مدرسوں میں پڑھانے والے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. آج ان کے ساتھ یہ محفوظ ہے. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کہتا ہے میں حفاظت کر رہا ہوں. تو یہ اللہ کا کام، یہ اللہ کے بندے کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں. ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا فضیلت ہے. ہم نے کبھی غور کیا اس بات کے اوپر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقتیں بتائی ہیں. لیکن ہم مانیں، ہم جانیں، ہم مانیں، ہم سنیں، ہم ان پر غور کریں تو تب ہے. ہم تو ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں. ہمیں تو پتہ نہیں کن چیزوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، بس انہی میں لگے رہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد. عالم آدمی کا مقام اور مرتبہ، اس کی فضیلت اور اس کی عزت و کرامت علی العابد، اس شخص پر جو عبادت گزار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، حج عمرہ کرنے والا. عبادت یہی ہے نا، یہ ساری عبادتیں کرنے والا. اس کے اوپر عالم کی فضیلت، جو علم کی دولت سے مالا مال ہے اور اس دولت کو آگے تقسیم کرنے والا ہے، اس عالم کی فضیلت اس عبادت گزار کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے کا فضلی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت ہے. الا ادناکم، تم میں سے جو سب سے ادنا درجے کا صحابی ہے اس کے اوپر جیسے میری فضیلت ہے، پیغمبر کی فضیلت صحابی کے اوپر جیسے ہے اور اس میں جتنا فرق ہے، ایسے ہی ایک عابد کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ہے. اتنا اونچا مقام ہے عالم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو اپنے ساتھ جوڑا، فرمایا جیسے میری فضیلت ہے اسی طرح عالم کی فضیلت ہے. اور اللہ رب العزت نے علماء کو کیا مقام عطا فرمایا. سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اس کائنات کی جو سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کی الوہیت اور اس کی توحید، اس کی وحدانیت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی. اس کی گواہی دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا الہ نہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اور اللہ کے ساتھ اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں. اللہ کے بعد اللہ کے فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے علم کے وارث. اللہ رب العزت نے ان علماء کو اپنے ساتھ ذکر فرما کے ان کا مقام اتنا اچھال دیا ہے اور اتنا بلند فرما دیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ نبیوں کے بعد اگر مقام ہے تو علماء کا مقام ہے. باقی مسلمان امت کے اندر مجاہدین، صدقہ کرنے والے، سخی، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، دن رات عبادت کرنے والے، وہ سارے علماء سے کم تر ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالمین اللہ اکبر علی العابدی. فرمایا عالم کی فضیلت ان دیندار اور عبادت گزار لوگوں کے اوپر ایسے ہی ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. فرمایا جیسے یہ عبادت کرنے والے، یہ نیکوکار لوگ، یہ زمین کا نور ہیں، یہ زمین کے اوپر اسی طرح روشن ستارے ہیں، جہاں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے روشنی پھیلتی ہے، روشنی پھیلتی ہے. آسمان کے ستارے
یہ آسمان کے تحفظ کا اور اس کی بقا اور سلامتی کا ذریعہ ہے. ان کے ساتھ یہ آسمان قائم ہے. جس دن ستارے ٹوٹیں گے آسمان ختم ہو جائے گا, پھٹ جائے گا آسمان, اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور دروازے دروازے ہو جائے گا. یہ ستاروں کے ساتھ آسمان اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہوا ہے. اور یہ جو اللہ کا نام لینے والے, اللہ کو سجدہ کرنے والے اللہ کے بندے زمین پر یہ ستاروں کی طرح ہیں. اور ان ستاروں کے اندر عالم, فرمایا العالم کل بدری فضل العالم العابدی فضل البدری علی سائر الکواکب. فرمایا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے, جیسے وہ سارے ستاروں کے اوپر اس کی روشنی غالب ہوتی ہے اور اس کی روشنی کے سامنے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے. عالم ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ چاند کی روشنی 14ویں کی رات میں ہوتی ہے. عالم یہ زمین کے اوپر روشنی کا چاند ہے. اور سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم و ہدایت کا سورج بنایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر علماء جو ہیں وہ چاند کی طرح اس روشنی کو آگے پہنچا رہے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ اکبر, یہ فرمایا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے اس کا یہ مقام ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ, اللہ رب العزت بذات خود بنفس نفیس, و ملائکتہ, اور اللہ کے فرشتے, و اہل السماوات والارض, اور آسمان و زمین کی مخلوق, حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں. پانی کی مخلوق, اور پانی خشکی سے زیادہ ہے, اور سمندر کی مخلوق زمین کی مخلوق سے زیادہ ہے. فرمایا زمین کی ساری مخلوق, سمندر کی ساری مخلوق, آسمان و زمین میں رہنے والے سب کے سب, اور اللہ کے فرشتے اور اللہ رب العزت, اللہ اکبر, لیصلون, وہ صلات بھیجتے ہیں. اللہ کی صلات کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعریف کرتے ہیں, اللہ شان بڑھاتے ہیں, اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, اللہ کی مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے. کس کے لیے؟ اللہ اکبر, اللہ معلم الناس الخیر, جو لوگوں کو اس خیر کی تعلیم دیتا ہے جو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتاری ہے. طالب علموں کے لیے, علماء کے لیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث اور آپ کی بتائی ہوئی فضیلتیں, یہ ہمارے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں کرتی, یہ ہمارے اندر کوئی ولولہ پیدا نہیں کرتی کہ ہم عالم بنیں, خود علم سیکھیں, اپنی اولادوں کو علم سکھائیں. جو علم کے یہ ادارے ہیں ان اداروں کے خادم بن جائیں. اور یاد رکھیں, علم کے بغیر, علماء کے بغیر اور طلبۃ العلم کے بغیر آپ سونے کی بلڈنگ بنا دیں, جواہرات کے ساتھ اس کو مرصع کر دیں, اور بھی اس کے اوپر کوئی اس سے زیادہ قیمتی چیز لگا کر اس کو بنا دیں, جب تک وہاں علم اور طلبۃ العلم اور علماء نہیں ہے تو وہ بیکار ہے, کھنڈر ہے, کوئی حیثیت نہیں اس کی. اصل چیز علم ہے, اور علم کے سکھانے والے علماء ہیں اور سیکھنے والے طلبۃ العلم ہیں. یہ ضرورت بھی ہے ہمارے معاشرے کی. اس کے بغیر صحیح بات یہ ہے کہ انسان کو وہ زندگی نہیں مل سکتی جو ایمانی اور روحانی زندگی ہے. یہ قرآن کی بات ہے. اللہ رب العزت نے جن کو ایمان نصیب نہیں, جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مردے ہیں. اللہ نے ان کو قرآن میں مردے قرار دیا. اصل زندگی ایمان اور روحانیت والی زندگی ہے, اور اصل انسان کا مقام انسانیت والا اس دین کے علم کے ساتھ ملتا ہے. وگرنہ یہ انسان جانوروں سے بھی کمتر ہے, بلکہ جانوروں سے بدتر ہے, جانوروں سے بدتر ہے. اس دین کے ساتھ انسان کا انسانیت کا مقام بنتا ہے کہ جب یہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. اور اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, عقل بھی دی, یہ علم بھی نازل فرمایا. اس علم سے اس نے منہ موڑ لیا اور اس عقل کو صرف ظاہر تک محدود کیا اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہ کی, اس رہنمائی سے فائدہ نہ اٹھایا, تو پھر تو یہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور کو تو عقل دی ہی نہیں گئی, وہ عقل جو انسان کو ملی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو وہ علم نہیں دیا جو انسان کو دیا ہے. جانور تو جانور رہے, اس کو تو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے. انسان ہو کے انسان جانور بن جائے تو وہ جانور سے نیچے چلا جاتا ہے. اس لیے یہ انسانیت کی بھی ضرورت ہے اور اسلامی معاشرے کی بھی ضرورت ہے. اور جو اس کا مقام ہے یہ آج ایسے ہی سمجھیں کہ آج نبی کے جانشین اور نبی کے وارث
آپ کے اندر موجود ہیں، یہ آپ کو اللہ کا راستہ بتا کر اللہ سے جوڑتے ہیں، اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا کے آپ کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالتے ہیں، اور آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پیش کر کے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ لگاتے ہیں۔ اور آپ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم اپنا لیا اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ جنت کے راستے پر ہیں، پھر آپ کی منزل جنت ہے، پھر آپ اللہ کے بندے بن گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کی قدر کرنے کی اور اس علم کے خادموں کی قدر کرنے کی اور اس علم کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنے کی۔ علم جو ہے صرف علم کے ساتھ نہیں، ساتھ عمل ہو تو پھر یہ علم مکمل ہوتا ہے۔ یہ علم عمل دونوں ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی جوڑے رکھے۔ جو علماء ہیں ان کا احترام کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی عزت کریں اور ان کا دل سے ان کی قدر کریں، دل سے ان کی قدر کریں، اور ان کو فارغ رکھیں کہ وہ اس علم کے اندر جڑے رہیں، علم کی خدمت کرتے رہیں اور انہیں بے نیاز کر دیں زندگی کی ساری ضرورتوں سے۔ اور اسی طرح یہ طلبۃ العلم ان کے اوپر خرچ کریں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھے، لیکن صرف خرچ کر کے فارغ نہ ہو جائیں، علم سیکھیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ خیر سے نوازنا چاہتے ہیں اسے دین کا فہم عطا کرتے ہیں، اس لیے قرآن بھی سیکھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، دین بھی سمجھیں، دروس میں شامل ہوا کریں سیکھنے والے بن کر۔ اور جو سیکھنے والا ہے دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے آئے، ایک حدیث یا ایک آیت سیکھنے کے لیے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کی بات سیکھنے کے لیے آتا ہے اللہ رب العزت اس کو اس حاجی کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں جس کا حج پورا ہو گیا، تام من حجتہ، اور اس مجاہد فی سبیل اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے۔ یہ علم آپ کو پورے حج کا ثواب دلا دیتا ہے اور آپ کو مجاہد فی سبیل اللہ کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے، بلکہ سارے عبادت گزاروں سے اگر انسان دین کا عالم بن جائے تو آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ اس علم کے ساتھ جڑنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام حضرات، حقیقت یہ ہے کہ دین کا علم اور خالص دین کے علم کے علماء اور طلبۃ العلم اس وقت عالم کفر کو یہ لوگ برداشت نہیں ہیں، اور کوشش اس بات کی جا رہی ہے کہ یہ گلے ان کے گھونٹ دیے جائیں اور ان لوگوں کو معاشرے کے اندر سے بالکل اس طرح دور کر دیا جائے کہ ایک تو بدنام کر کے اور دوسرا ان کے سورسز کو ختم کر کے بالکل ان کا وجود مٹا دیا جائے۔ اس لیے کہ جب علم مٹ جائے گا تو پھر دوسرے لوگوں کو قابو کرنا یہ تو پھر ڈھور ڈنگر ہے، جیسے مرضی لے کے چلو۔ علم ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس لیے اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس علم کی حفاظت کرے۔ اس علم کے ساتھ یہ امت اونچی ہوگی، سر بلند ہوگی، جب علم بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا۔ اور اگر علم مٹ گیا تو پھر عمل بھی مٹ جائے گا، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔
اور پھر ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو لوگوں کو غلط رہنمائی کرتے ہیں، ایسے راستوں پہ لگاتے ہیں جو دین نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے ہیں یہودی اور ہمارے سامنے ہیں عیسائی، آج ان کے پاس مذہبی رہنما ہیں ان کے، لیکن ان کے پاس وہ دین کا علم نہیں جو اللہ نے اتارا تھا، جو اللہ نے اتارا تھا وہ علم ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر پیدا ہو جائیں ہمارے اندر بھی اور صحیح دین کی روشنی ختم ہو جائے تو یہ امت بھی ان جیسے بن جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس علم کی بھی حفاظت کرے گا اور اس علم کے اوپر چلنے والی امت کی بھی حفاظت کرے گا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس بہترین زمرے اور اس بہترین کیٹیگری کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے دعا کریں، یا اللہ فتنوں سے بچا اور مظلوموں کی مدد فرما۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ آئندہ 25 جون کا جمعہ انشاءاللہ العزیز محترم فضیلت الشیخ سید محمد علی ہاشمی صاحب انشاءاللہ یہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد۔